اور بھرپور جو شاخ تراشی ہے، جس میں یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ایسی شاخ تراشی کا اب موسم گزر چکا. یہ آپ کو آفٹر فروٹ ہارویسٹ، پھل کے توڑائی کے فوراً بعد آپ کو کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد شاخ تراشی کے فوراً بعد جہاں سے ہم نے موٹے ٹہنے کاٹے یا ہم نے چھوٹی شاخوں کو بھی کاٹا، تو وہاں پہ بورڈیکس پیسٹ لگانا یا سپرے کرنا انتہائی ضروری ہوتے ہیں. اس میں کاپر بیسڈ فنجی سائڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بورڈیکس پیسٹ لگانا ہو تو 1:10 کی ریشو سے، یعنی 1 کلو چونا 1 کلو نیلا ہوتا اور 10 لیٹر پانی میں اگر آپ ملا کے موٹے ٹہنوں پہ جہاں سے آپ نے شاخ تراشی کی ہے وہاں پہ آپ ان کو لگا سکتے ہیں بورڈیکس پیسٹ. اگر بالفرض آپ نے سپرے کرنا ہو تو فنجی سائڈ کا مختلف فنجی سائڈ کاپر بیسڈ مارکیٹ میں بھی موجود ہیں، وہ آپ سپرے کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے مختلف سپرے کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے سپرے کرنا ہے یا بورڈیکس پیسٹ لگانا ہے. ایک اور سب سے اہم بات کہ ہمیں بہت ساری بیماریاں مینگو میں جو نظر آتی ہیں وہ ہمیں فلاورنگ پہ نظر آتی ہیں. فلاورنگ کے بعد جب موسم بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں تو یہ بیماریاں، ان کے جراثیم چھپ جاتے ہیں، اور یہ ان بیماریوں کا دوسرا حملہ جسے ہم سیکنڈری اناکولیشن کہتے ہیں وہ دوبارہ ہوتا ہے. اور اگست سپٹمبر میں اور موسم سرما میں جب پیک پہ سردی ہوتی ہے تو پھر یہ ہمیں ڈیزیز کے انسیڈنس جو ہوتا ہے وہ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور یہ دوبارہ فلاورنگ پہ شروع ہو جاتی ہے. یعنی بیماریوں کا پہلا حملہ جو ہمیں یا ذمہ دار کو واضح نظر آتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا فلاورنگ پہ. لیکن سیکنڈری انفیسٹیشن جو ہے، انفیکشن جو ہے، وہ آج کل کا جو موسم چل رہا ہے یہاں پہ ہوتی ہے. اور ان بیماریوں سے ہم نے ان بیماریوں کا تدارک کیسے کرنا ہے وہ آگے تفصیل سے بات ہوگی. اچھا، اس وقت جن بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے ان میں اینتھریکنوز ہے جس کو منہ سڑی کا نام دیا جاتا ہے، سپوپی پپوندی جس کو پاؤڈری ملڈیو کہتے ہیں، بیکٹیریل بلائٹ یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے کالے سپاٹس نظر آئیں گے، بٹور، مال فارمیشن اور ٹویگ بلائٹس. یہ بیماریاں یا ان کے جراثیم آج کل باغات میں موجود ہوتے ہیں اور ان کا اس موسم میں تدارک انتہائی ضروری ہے. یہ سر آپ کو کچھ کالے سپاٹس نظر آ رہے ہوں گے، یہ بیسیکلی ہے اینتھریکنوز جس کو منہ سڑی کا نام دیا جاتا ہے. یہ پتوں پہ اس طریقے سے یہ سپاٹس ظاہر ہوتے ہیں. اگر بالفرض ہم ان کا تدارک نہیں کرتے بر وقت تو یہ اگلے سال جب فلاورنگ ہوگی تو اس طریقے سے ہمارے پھول اور انفلوریسنس پہ یہ بہت زیادہ حملہ کرے گی اور وہاں سے پھول بالکل ہی ضائع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ فروٹنگ نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک اور بات بتانا مقصود تھی کہ کچھ لوگ سالٹس یعنی نمکیات کی زیادتی کو بھی اینتھریکنوز سمجھ لیتے ہیں. تو یہ دونوں سمٹمز آپ کو بتانا ضروری تھے کہ یہ اینتھریکنوز ہے جو کہ پتوں کے مارجن پہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ اگر پتوں کے اوپر والی سطح پہ آپ کو کالے نشان اس طریقے کے نظر آئیں یا آپ کو پتے ایسے نظر آئیں تو یہ اریگیشن واٹر میں سالٹس کی زیادتی، نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے پتے ایسے نظر آتے ہیں. بعض اوقات ذمہ دار کیا کرتا ہے کہ ایسے پتے دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اینتھریکنوز کا حملہ ہے اور وہ سپرے کرنا شروع ہو جاتا ہے. اسے پیسے کا بھی ضائع ہوتے ہیں اور محنت بھی ہوتی ہے دونوں، اور زیادہ سپرے کرنے سے نیگیٹو امپیکٹ بھی پودوں پہ کریٹ ہو سکتا ہے. دوسرے ایک اہم بیماری جس کو پاؤڈری ملڈیو، جو ہمیں خشکی کی بیماری، ہم خشکی کی بیماری کا نام دیتے ہیں، وہ ہمیں فلاورنگ پہ تو خشکی کی طرح نظر آتی ہے لیکن آج کل کے موسم میں یہ ہمیں پتوں پہ ایسے سفید نشان اگر کہیں پہ نظر آتے ہیں تو یہ بھی پاؤڈری ملڈیو ہے. یعنی پتوں پہ اگر یہ نظر آئے گی تو یہ بیماری اس طریقے سے نظر آئے گی. اور اگر ہم اس کا تدارک نہیں کرتے تو کمنگ فلاورنگ سیزن میں کیا ہوگا کہ جیسے کسی نے خشکا دھوڑا کیا ہوا ہو، پاؤڈری ملڈیو کا، سپوپی پپوندی کا اٹیک اس طریقے سے ہمیں نظر آئے گا. بیکٹیریل بلائٹ کہ بیکٹیریا زینتھوموناس کی وجہ سے جو بلیک سپاٹس نظر آتے ہیں وہ پتوں پہ اس طریقے سے نظر آئیں گے. آپ
اگر آپ پتے کا بھرپور مشاہدہ کریں، اور ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ پتے کی جو مڈ-رب وینز نظر آتی ہیں، یہ مین مڈ-رب ہو گئی، اور اس سے جو وینز نظر آتی ہیں یہ بیکٹیریل سپاٹس ان وینز کو کراس نہیں کرتے، یہ وینز کے بالکل ساتھ رہیں گے جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بیکٹیریا کا حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس کا تدارک نہیں کرتے تو یہی بیکٹیریا آنے والے سیزن میں فروٹ کے اوپر اس طریقے سے نمودار ہوتا ہے، یہ بھی بیکٹیریا کا حملہ ہی ہے۔ یہ کوارنٹائن پیسٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری کنسائنمنٹس ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہیں، ہم دنیا میں ہماری ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے اگر ہم اس بیکٹیریل بلائٹ کو کنٹرول بر وقت نہیں کریں گے۔ رینی سیزن جیسے موسم سردی کی طرف جاتا ہے اور بارشیں ہوتی ہیں، اور اگر ہیومیڈیٹی 80 to 90% ہو جائے اور ٹمپریچر 25 to 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو، تو یہ اس بیکٹیریل بلائٹ کے لیے انتہائی فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہاں پہ اس کا سپریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسکیب کی علامات بھی کچھ باغات میں جہاں پہ شاخ تراشی نہیں کی گئی، جہاں جو ان ایڈریس آرچرڈز ہوتے ہیں وہاں پہ اس طریقے سے سفید نشان وہاں پہ بھی نظر آتے ہیں، اور پتے ایسے ان کی شکل اس طریقے سے ہو جاتی ہے، یہاں فوٹو سنتھیٹک ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے اور پودا ڈکلائن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مال فارمیشن بٹور جو ہمیں نظر تو آتا ہے مارچ اپریل میں، لیکن اگر وہ باغ میں موجود ہے تو یہ جو آج کل کا سیزن ہے اس میں اس سے سپور الیبوریشن ہوتی ہے، سپورز نکلتے ہیں جو پورے باغ میں پھیل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سپورز اس سیزن میں اپنی صرف پریزنس شو نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ سیکنڈری اس کا سپریڈ ہے، صرف سیکنڈری اٹیک ہے۔ جب ڈیزیز کا پرائمری اٹیک ہوتا ہے فروری مارچ میں تو ہمیں بٹور جگہ جگہ پہ جو نظر آتا ہے وہ بیسیکلی ان سپورز کے سپریڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے، اور اس کا انسیڈنس جو ہے وہ 10 سے 50% تک ہو سکتا ہے۔ یعنی اس بٹور جو مال فارمیشن کی بیماری ہے وہ پھیلتی اس سیزن میں ہے، اپنی اپیرنس شو کرتی ہے فلاورنگ پہ جا کے۔ اس کی پرائمری انفیکشن بہت کم ہوتی ہے کہ اگر سبز بٹور کھڑا ہے تو اس سے بیماری آگے پھیلے۔ مین جو ہمارے باغات میں بٹور کے پھیلنے کی وجہ ہے وہ سیکنڈری انفیکشن ہے، اور سپور کی پروڈکشن کے لیے 25 to 30 ڈگری جو ہے ٹمپریچر اور 80% ریلیٹیو ہیومیڈیٹی، یہ سپور لیبریشن اور سپور کی جو پروڈکشن میں بہت رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد سردیاں جب شروع ہو جاتی ہیں تو یہ سپور صرف وہاں موجود رہتا ہے باغ میں، لیکن وہ اپنی اپیرنس جو ہے وہ فلاورنگ پہ اپنے آپ کو شو کرے گا کہ کتنی سپور لیبریشن ہو چکی۔ لیٹنٹ پیریڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سپورز جب پھیل جاتے ہیں اس کے بعد وہ پودے کے اوپر پڑے رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بیماری کی صورت میں کب نمودار کرتے ہیں اس کے لیے تقریباً 40 دن کا وقفہ، 40 سے 200 دن تک اس کو ٹائم چاہیے۔ ہم آج کل کے موسم میں مال فارمیشن کی کیمیکل مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے باغ سے بٹور کی 100% تلفی کرنی ہے، کہیں پہ بھی کوئی بٹور کھڑا ہوا ہمیں نظر نہ آئے۔ دیکھیں اپریل اور مئی میں جہاں یہی بٹور فروٹ بورر کے چھپنے کی جگہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پہ امریکن سنڈی اس کا بھی جو ہے لاروے وہاں پہ فیڈ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بٹور باغ میں موجود رہا تو وہاں سے اب سپور لیبریشن ہوگی اور یہ بیماری بہت زیادہ پھیلے گی۔ سب سے پہلے تو ان کے اس بٹور کو کاٹنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بعد سسٹیمک فنجیسائڈ جو پھپھوند کچھ زہریں ہیں ان میں سے کسی ایک کا سپرے لازمی ضروری ہے۔ تیسرا ایک اور کام سپرے کرتے ہیں تو اس سے بھی مال فارمیشن کی بیماری کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس کے بعد جو آج کل زیادہ تر باغات میں نظر آ رہا ہے وہ اس قسم کی سوکھی ہوئی شاخیں ہیں، جھلسی ہوئی شاخیں ہیں، جن کو ٹویگ بلائٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ شروع میں ہمیں یہ شاخیں کونوں سے ایسے بلیک ہوتی
کالی ہوتی نظر آئیں گی، یہ سوکھنا شروع ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اور جب یہ بہت زیادہ پھیل جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ پودا ڈائی بیک کا شکار ہو گیا ہے، جسے عام زبان میں زیادہ تر باغبان حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ منہ سڑی لگ گئی ہے۔ بیسیکلی وہ ڈائی بیک کا شکار ہوتا ہے، جو سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ ٹویگ بلائٹ سے، یعنی چھوٹی شاخوں سے شروع ہوتی ہے، اوپر سے شروع ہوگی، وہ آہستہ آہستہ نیچے کو پھیلتی جائے گی۔ ٹویگ بلائٹ کے یا ڈائی بیک سے متاثرہ پودوں کے علاج کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے کہ ہمیں ان انوائرمنٹل کنڈیشنز کا اور ان اسباب کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ وہ اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ پانی کی بہت زیادہ کمی، یا پانی کی آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے وہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے پودے ڈائی بیک کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غذائی عناصر کی کمی، کیڑوں کا حملہ، یا زمین میں جو واٹر ریٹینشن ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو، کوئی تہہ ایسی بنی ہوئی ہو، تو ان عوامل کی وجہ سے ڈائی بیک کے پودے شکار نظر آتے ہیں۔ اس بیماری کو کنٹرول ہم نے کیسے کرنا ہے؟ کہ ہم کاٹ چھانٹ کریں، پودوں کی سپیسنگ جتنی اچھی ہوگی، ہوا کا گزر جتنا بہتر ہوگا، یا اس میں سے روشنی کا گزر جتنا بہتر ہوگا، تو بیماریوں کو پھیلنے میں، بیماریوں کو نپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھپھوند کش زہروں کا استعمال جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ شاخ تراشی مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی پھپھوند کش زہر کا سپرے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہے ٹرنچ ٹیکنالوجی، کے پودے کے ارد گرد نالی بنانا۔ یہ دیکھیں، یہ پودے جو تھے یہ ڈائی بیک کا شکار تھے، یہاں پہ پودے کا جتنا گھیرا ہے اس کے باہر یہ ایک ٹرنچ، ایک نالی بنائی جاتی ہے۔ یہ 1.5 فٹ چوڑی ہوتی ہے اور 3 فٹ تک گہری ہوتی ہے، اور ہم نے جو پانی لگانا ہے، اریگیٹ کرنا ہے، وہ ہم نے اس نالی میں کرنا ہے۔ گرمیوں کے سیزن میں ہر دوسری اریگیشن کا پانی اگر اس درخت کو دینا ہو تو اس نالی میں کو فل کر دیا جاتا ہے، جبکہ سردیوں کے موسم میں ہر تیسری اریگیشن جو ہے وہ آپ اس پانی سے اس نالی کو بھر دیں گے، اور اس کے اندر آپ نے کوئی کھاد نہیں ڈالنی، صرف یہ کرنا ہے کہ اگر اوپر سوکھی شاخیں موجود ہیں اور تو ہم ان کی کٹائی کر دیں، اور یہ کچھ عرصے کے بعد پودا اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے گا اور اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرے گا، تندرست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے گموسس ہے جس کو گوند کا نکلنا کہتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ سڈن ڈیتھ کے جو پودے ہیں وہاں ہر پودے میں سے گوند نکلے، یہ بذات خود بھی ایک بیماری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سے گوند نکل رہی ہو وہاں اس جگہ کو کھرچ کر پیسٹ لگائیں، پھپھوند کش زہر کا سپرے کریں، نیلا تھوتا پودے کی جڑوں میں ڈالیں۔ اس کے علاوہ کچھ باغات میں بارک سپلٹنگ بھی ہوتی ہے، یعنی چھال کا پھٹنا۔ یہاں یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہی ہیں، اس کی یہ تنا دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ چھال پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، جس میں کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ سن لائٹ کا پڑنا، کہ شدید گرمی کی صورت میں اگر وہاں تنے کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے تو وہاں سے بھی بارک سپلٹنگ ہو سکتی ہے۔ کیڑوں کا حملہ، بارک بیٹل کا حملہ بھی ہو سکتا ہے، یا اوپر رس چوسنے والے کیڑوں کا، مختلف انسیکٹ پیسٹ کا اگر حملہ زیادہ ہے تو وہ بھی وجہ بن سکتا ہے پودے کو سٹریس میں لانے کے لیے۔ قدرتی آفات، زیادہ ٹمپریچر ہو جائے، بہت زیادہ سردی پڑ جائے، یا بہت زیادہ گرمی پڑ جائے، یا یالہ باری ہو جائے، اس سے بھی بارک سپلٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ پھپھوند کش زہر کا سپرے کریں، کیڑے کے حملے کو روکیں، اور زمین کا تجزیہ لازمی کرائیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ مائکرو نیوٹرینٹس جن میں زنک، کاپر، میگنیز، بوریکس، پیرس، کیلشیم آپ نے استعمال کرنے ہیں، تو
وہ آپ نے زمین کی مٹی کا تجزیہ کرانے کے بعد آپ نے اس رپورٹ کی بیس پہ ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ خابیدگی کے دوران آپاشی اور کھادوں کے استعمال سے اجتناب، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ پودے نے اس موسم میں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ اس نے اگلے سال پھل لینا ہے یا نہیں لینا، اور وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اگلے سال پھل لینے کے لیے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈورمنٹ سٹیج میں رہے، خابیدگی کی حالت میں رہے۔ ڈورمنسی سٹیج کے لیے جہاں ہم نائٹروجنی کھاد کے استعمال کو روکتے ہیں، وہاں پہ وہ اسی کے ساتھ آپاشی بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپاشی صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں، جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کورا پڑنے کے ہو سکتا ہے کہ کورا پڑے، اور کورے پڑنے کی متوقع راتوں میں جہاں پہ ٹمپریچر مائنس میں جانے کا اندیشہ ہو، 4 سے ٹمپریچر نیچے جا رہا ہو 4 ڈگری سے، تو وہاں پہ ہلکی آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادروائز آم کے باغات میں کہیں پہ بھی اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں آپاشی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر دسمبر میں پودے جلد پھول نکال آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ، بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دسمبر میں ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ سردی اتنی زیادہ نہیں لیا ہوتا، یعنی وہ آلٹرنیٹ بیئرنگ کی طرف اگر ہوں گے، اور اگر ان کا یہ ہے کہ اس میں اس نے پھل نہیں لیا، کوائٹ پاسبل کہ وہ دسمبر میں فلاور کی طرف آئیں۔ عابد صاحب یہ آواز نہیں آ رہی، تھوڑا نیٹ کو چیک کریں۔ نکلنے کے اور پھول نکلنے جب محکمہ موسمیات یہ جانتا ہے کہ یہاں پہ کورا پڑ سکتا ہے، تو وہاں پہ آپاشی کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے پودوں کو اس طریقے سے ڈھانپنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر ہم کورنگ کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کا ٹمپریچر زیادہ رہے، پودا بیرونی ٹھنڈی ہواؤں اور نیگیٹو میں جو ٹمپریچر جاتا ہے سردی کے اثرات سے محفوظ رہے۔ ایک اور بات جو اس سیزن کے اینڈ پہ فروٹس پہ نظر آئی اور آج کل پتوں پہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، وہ اس قسم کے سکیلز ہیں جو کہ نقصان دہ کیڑا ہے، ان کا حملہ ہے۔ یہ سکیلز پتوں پہ اور فروٹس پہ بہت زیادہ ان کا کچھ باغات میں ہمیں نظر میں آیا ہے۔ جی عابد صاحب یہ پریزنٹیشن نہیں آ رہی، وہ آپ کا آواز آ رہی ہے۔ اچھا سر، ایک منٹ میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں۔ جی اب سر آئی؟ جی بالکل اب آ گئی، بہت شکریہ۔ جی اچھا، اس سال فروٹس کے اوپر اور پتوں کے اوپر مینگو سکیلز کا بہت زیادہ حملہ کچھ باغات میں نظر آیا ہے، اور بعض اوقات یہ بتانا یہ مقصود ہے، اس پہ
आई थिंक सो डॉक्टर शफकत सईद साहब का भरपूर लेक्चर होगा, लेकिन बताना ये मकसूद था कि अगर हम इस सीजन में इस कीड़े का तदारुक नहीं करते तो बाज़ औक़ात हमें कुछ बागात में ऐसा भी नजर आया कि ये पत्ते काले हो रहे हैं, जैसे हॉपर के हमले से, तेले के हमले से काले होते हैं जिसके ऊपर फंगस ग्रो करती है। लेकिन हमने उन बागात में, उन दरख्तों का जब मुशाहिदा किया, वहां पे तेला बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि आपने तेले के इसके अपना स्केल्स के अगेंस्ट यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेटेजी हम नहीं अपनाते तो अगले साल ये बागात में बहुत ज्यादा इसके फैलने के चांसेस होंगे। यहाँ इसके अगेंस्ट किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे रिकमेंडेशन इन द करंट सिनेरियो क्या हैं कि प्रूनिंग ऑफ द डिजीज एंड ड्राइड ब्रांचेस, कि मैंने जैसे आपको बताया कि शाख तराशी कुछ हद तक हम कर सकते हैं, बहुत हैवी किस्म की शाख तराशी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर जमीन को छूने वाली शाखों को काटा जा सकता है, जिसको कटिंग का नाम देते हैं। हम विंडो फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई एक ऐसा टहना काटें कि डायरेक्ट जो धूप है वो दिन के वक्त तने तक पहुंच सके। डिस्ट्रक्शन ऑफ ममीफाइड फ्रूट, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फ्रूट्स वो सूखे हुए वहाँ बाग में रह जाते हैं, उनका तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी तल्फी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेस्टिंग ऑफ बोर्डेक्स पेस्ट के हमने ये देखा कि शाख तराशी के बाद हमने वहाँ पे बोर्डेक्स पेस्ट लगाना है। स्प्रे ऑफ सिस्टमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, ट्राइयोजोल ग्रुप, डाइफेनकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, मुख्तलिफ दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं, उनका स्प्रे इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको स्केल्स का दिखाया, या किसी भी बाग में अगर तेले का हमला है तो वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड्स को मिला सकते हैं स्प्रे करने के दौरान। 15 अक्टूबर के बाद पानी का रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डॉर्मेंसी में पौधा अपने आप को अगले साल की फ्रूटिंग के लिए तैयार कर सके। इसके अलावा डाई बैग के जो इफेक्टेड प्लांट्स हैं, वहाँ ट्रिंच टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इन डाई बैग इफेक्टेड प्लांट्स को अब ट्रीट कर सकते हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आबिद हमीद खान साहब।